بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد معین عزیز۔ اس وقت میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، میری مراد قاطع رافضیت و ناسبیت و خارجیت حضرت علامہ پیر سید ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ شاہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شیخ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک اللہ کا شکر ہے۔ شاہ جی آپ سنائیں، خیریت سے ہیں؟ کرم اللہ کا الحمدللہ۔ شاہ صاحب آج کل سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، آپ نے بھی دیکھی ہے۔ جی جی۔ ایک پنجاب کے نقیب محفل ہیں عابد خیال صاحب جن کا نام ہے، جی، تو انہوں نے جو اسٹیج پہ ایک حرکت کی ہے، اسٹیج پہ بھی ایک کسی عالم دین کے ساتھ بدتمیزی کی، اور جو معاملات انہوں نے کیے ہیں سب آپ کے سامنے ہیں، آپ نے دیکھیں۔ پھر اس کے بعد ایک عالم دین کے ساتھ جو ہے نا فون کال پر بھی بدتمیزی کی ہے جی، اور وہ کوئی دلیل وغیرہ بھی دے رہے تھے عالم دین، جو آپ نے ساری سنی ہوگی ویڈیو۔ جی دیکھیے، اس نے دلیل کے بارے میں جو میں اپنے زبان پر الفاظ نہیں لانا چاہتا، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما وسیدہ۔ سب سے پہلے تو شیخ صاحب میں اس بارے میں آپ کا شکر گزار رہوں گا کہ نہایت ہی اہم مسئلے کی جانب آپ نے توجہ دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیکھیے شیخ صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جو ایک نقیب والا جو لفظ ہے، بنیادی طور پر اگر ہم اس کو دیکھیں تو نقیب کا معنی ہے نقب لگانے والا، جی، جو لغوی معنی ہے۔ جی، میری رائے یہ ہے کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ یہ نقیب جو نقیب محفل ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ محفل کے اندر ان کا ہونا ضروری ہے یا نہیں، جی، تو میری اپنی رائے یہ ہے کہ یہ جو نقیب محفل والا جو سلسلہ ہے، مجھے یہ بالکل بھی سمجھ میں بنیادی طور پر نہیں آتا کہ یہ مطلب ایک یوں سمجھیے کہ ایک ایکسٹرا ایکٹیویٹی ہے جس کا محفل کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ صحیح۔ میں اس بات کا قائل ہوں کہ اہل سنت کی محفل میں یہ جو ایک ایکسٹرا ایکٹیویٹی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، اور اگر آپ نقیب محفل کا اہتمام کرتے بھی ہیں تو بنیادی طور پر وہ نقیب محفل ہو جو باشرع ہو، جی، شریعت مطہرہ کی سارے کے سارے جو ظاہری جو اصول ہیں اور ظاہری جو ضوابط ہیں ان پر باعمل ہو۔ صحیح۔ پھر اس کے بعد دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ حسن عقیدہ کا مالک ہو، بالکل۔ اور پھر اس کے بعد تیسری جو اہم بات ہے کہ وہ جن اشعار کا جو چناؤ کر رہا ہے، جن اشعار کا انتخاب کر رہا ہے، ان اشعار کا انتخاب وہ مستند اور معتمد شعراء سے ہو۔ صحیح۔ جیسے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی ہیں، اور یوں ہی مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب ہیں، صوفی جمیل رضوی ہیں، اور دیگر جو بڑے بڑے جو شعراء ہیں جو اہل سنت کے جو مستند اور معتمد علماء ہیں، ان سے جو ہے وہ اشعار کا انتخاب کیا جائے۔ پھر اس کے بعد نقیب محفل کو جو چوتھی اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ شیخ صاحب نقیب محفل کو اپنی اوقات میں بھی رہنا چاہیے۔ صحیح، صحیح۔ نقیب محفل کی ایک مخصوص اوقات ہے، ہم یہ اس اوقات سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی کوئی نقب زنی کر رہے ہیں یا ان کو برا کہہ رہے ہیں، کہ نقیب محفل کی ایک مخصوص اوقات ہے کہ اس نے نعت خواہ کو دعوت دینی ہے، صرف شعر پڑھنے، اور شعر پڑھنے کے بعد اس نے نعت خواہ کو دعوت دینی ہے یا عالم دین کو دعوت دینی ہے یا قاری صاحب قبلہ جو بھی وہاں پر تشریف لائے ہوں ان کو دعوت دینی، بس۔ صحیح۔ اس سے ہٹ کر نقیب محفل کا شیخ صاحب یہ کام ہی نہیں ہے جی، کہ وہ آپ کو کتابوں کے حوالے دے، وہ آپ کو قرآن پاک کی تفسیرات پڑھ کے سنائے اور قرآن پاک کی آیات پڑھ کے سنائے، چونکہ جب تک علم نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیے گا شیخ صاحب کہ جب تک علم نہیں ہوگا، میرے ناظرین بھی اس بات کو سن رہے ہیں، اس وقت تک جہالت غالب رہے گی، اور جب جہالت غالب رہے گی تو پھر اس طرح کے اقدامات ہوتے رہیں گے۔ صحیح۔ یہ میں ون لائنر ایک بات کر رہا ہوں کہ جاہل آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے جو اردو کتاب کے اندر پڑھ لیا ہے بس سب کچھ وہی ہے، اب میں کسی عالم کی کوئی بھی بات نہیں سنوں گا، اور بس میرے لیے بس یہ اردو کتاب کے اندر جو لکھی بات ہے وہی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ جو مسئلہ جو اٹھا ہے یہ وہیں سے اٹھا ہے کہ نقیب
اپنی اوقات سے باہر جانے کی جب کوشش کرتا ہے صحیح تو وہ ایسی چیزیں، وہ قرآن پاک کی آیات پڑھتا ہے، پھر اس کی تفسیر اپنی طرف سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر وہ اس طرح کا معاملات ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے پھر احقاق حق اور ابطال باطل فرض ہے علماء کے لیے۔ صحیح جو عالم دین وہاں بیٹھے ہوئے تھے میں ان کو سلام عقیدت پیش کروں گا، پہلے خراج تحسین پیش کروں گا، اور جن جن علماء نے اس بد زبان اور دریدہ دہن شخص کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے، جن جن علماء نے بھی کیا ہے، ان سب کو بھی میں خراج تحسین پیش کروں گا۔ یقیناً ابھی اوفیر میری اور آپ کی یہ بات ہو رہی تھی کہ ان علماء نے اپنا حق ادا کیا، اپنا فرض ادا کیا۔ جی اب آ جائیے اس طرف کہ وہ نقیب صاحب کی جو وہ اپنی گندی زبان کے اندر دلائل کو بھی گالیاں دے رہے ہیں، اور پھر وہ جو ہمارے مولانا ذیشان مدنی صاحب ہیں، متان اللہ تعالیٰ بطول حیاتی، ایک مضبوط عالم ہے اور ایک نہایت ہی زیرک عالم دین ہے، اور وہ یہ صرف اس چیز کو یعنی علم دین کے معاملات کو وہ صرف اپنا تکیہ بنا کر نہیں بیٹھے ہوئے، بلکہ وہ ایک کاروباری آدمی ہے، ایک اچھے ویل سیٹلڈ لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو وہ عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر یہ خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں، تو ان کو بھی انہوں نے گالیاں دی۔ اس کے علاوہ دیگر علماء کو بھی جو ہے وہ انہوں نے کوسا، اور اب جو ہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور دیگر جو اس دھڑے کے جو دیگر لوگ ہیں، وہ جو دوسرے دھڑے کے لوگ جن کو ہم کہتے ہیں، جی اب ان کی ہمدردیاں بھی یہ سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صحیح تو میرے اور آپ کے دامن میں کیا رہے گا؟ میں عوام اہل سنت سے پوچھوں گا کہ آپ کے دامن میں اس وقت کیا رہے گا کہ جب یہ آدمی اپنی محفل کو بچانے کے لیے اور اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے ان لوگوں کی گود میں جا کر بیٹھے گا جن لوگوں کی تعلیمات اور جن لوگوں کے نظریات اس کے اندر یہاں پر کھٹک رہے ہیں اور اس کو اندر سے تنگ کر رہے ہیں۔ صحیح تو عابد خیال نام ہے انصاف کا، میں دو ٹوک بات کروں گا اپنا پیغام دینے سے پہلے، اگلا علمی گفتگو کرنے سے پہلے دو ٹوک بات کروں گا۔ تمام عوام اہل سنت سے یہ گزارش کروں گا، جب تک آپ لوگ اس طرح کے دریدہ دہن، جاہل، اجہل اور بے باک اور گندی زبان والے نقبا کو اپنے اسٹیجوں پر دعوت دینا بند نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ لوگ اس طرح کا سلوک کرتے رہیں گے۔ آج مولانا ذیشان مدنی صاحب کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، کل کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ جی تو ہم ایک یہ نہیں کہ وہ عالم دین اس وجہ سے ان کی طرف کھڑے ہیں، صحیح ہم اس وجہ سے کھڑے ہیں کہ انہوں نے حق بات کی ہے۔ پہلے تو عوام اہل سنت ایسے آدمی کا بائیکاٹ کرے جو علماء کے لیے اتنی گندی زبان استعمال کرے، صحیح اور پھر اسٹیج کے اوپر بیٹھ کر جو ہے وہ اتنے دھڑلے سے جو ہے وہ ایک انتہائی اضعف قسم کا سبب نزول پڑے، اور پھر اپنی جہالت کا جو ثبوت اس نے دیا، آگے میں اس پر بات کروں گا۔ تو پہلے تو ہماری سنت کو اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد تمام علماء کرام سے میں گزارش کروں گا کہ اس طرح کے لوگوں کا دو ٹوک الفاظ میں، صریح لفظوں میں بائیکاٹ کریں۔ میں اپنی جانب سے مولانا ذیشان مدنی صاحب کو اور دیگر علماء کو، بالخصوص سید مشاہد حسین شاہ کاظمی صاحب مطال اللہ تعالیٰ بطول حیاتی، میں ان دونوں حضرات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ دیگر لوگ جنہوں نے اس آدمی کا بائیکاٹ کیا ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اب آ جائیے اس طرف کے، انہوں نے جو ممبر پر بیٹھ کر وہاں پر، اور پھر اس کے بعد وہ ایک ہی بات کو رگڑ رہے تھے کہ جی طاہر القادری صاحب نے اپنی کتاب السیف الجلی کے اندر لکھا ہے، اور انہوں نے امام فخر الدین رازی کا حوالہ دیا ہے۔ یہ حرکت جو ہے پہلے بھی کچھ عرصہ پہلے بھی ایک نام نیاد مفتی صاحب کر چکے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیے جی، یہ جو آیت کریمہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت کریمہ غدیر خم کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ تو میں یہاں پر یہ بات عرض کر دوں کہ یہ سفید جھوٹ ہے، یہ آیت کریمہ غدیر خم کے موقع پر نازل نہیں ہوئی۔ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، روایت کا نمبر 45 ہے، ترمذی کے اندر 3043 ہے، 3043۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت کریمہ، میں مختصر عرض کر رہا ہوں، لب لباب سمجھیے یا خلاصہ سمجھیے، میں وہ عرض کر رہا ہوں۔
آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت کریمہ 9 ذوالحج کو جمعہ کے دن عرفہ کے میدان کے اندر نازل ہوئی ہے. اچھا. یہ آیت کریمہ 18 ذوالحج کو نازل نہیں ہوئی. اب رہی یہ بات کہ امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کے اندر یہ نقل کیوں کیا، تو مفسرین کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ تمام اقوال کو لے آتے ہیں. آپ نے اس سے پہلے 9 اقوال نقل کیے اور ان میں آپ کا جو مختار قول ہے وہ یہ نقل کیا ہے کہ قرآن مجید الفرقان الحمید کے اندر جو قرآن کا اسلوب ہے اور قرآن کا جو نظم ہے، جو سیاق اور سباق ہے، وہ یہ بتاتا ہے. یہ سورہ مائدہ وہی صورت کھلی ہے اور اس سے پہلے کی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. یہ یہود و نصارہ سے، بالخصوص یہودیوں سے قرآن مجید کے اندر یہ کلام ہے کہ اور اگر قائم رکھتے توریت اور انجیل اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے اترا تو انہیں رزق ملتا اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے. ان میں کوئی گروہ اعتدال پر ہے اور ان میں بہت ہی برے کام، اور ان میں اکثر بہت ہی برے کام کر رہے ہیں. یہ آیت کریمہ جو اس سے پہلے کی جو آیت نمبر 66 ہے، وہ آیت کریمہ واضح طور پر بتا رہی ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ نبی پاک کو تسلی دینے کے لیے کہ اے محبوب آپ اپنا کام جاری رکھیے. یہود و نصارہ جو آپ کو آپ کے لیے جو آپ کی راہ میں کانٹے بچھا رہے ہیں اور آپ کو جو تنگ کر رہے ہیں اور آپ کے قتل کے در پہ، اللہ جل مجدہ الکریم آپ کی حفاظت فرمائے گا. بالکل اسی آیت کریمہ سے پہلے یہ آیت کریمہ کے اندر موجود ہے. یہ نظم قرآن بتا رہا ہے کہ یہ آیت کریمہ یہود و نصارہ کے مقابلے میں تسلی کے لیے نازل ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد اگلی جو آیت ہے یا ایھا الرسول، آیت نمبر 67، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس کے بارے میں جو ہے وہ اب وہ امام رازی نے 10 اقوال نقل کیے، لیکن یہ امام رازی کا مفتہ بھی قول نہیں ہے. یہ ضمنی طور پر بات آ گئی تو میں نے سوچا کہ اس کو بیان کر دوں. یہ امام رازی کا اپنا موقف نہیں ہے. امام رازی کا اپنا موقف وہی ہے جو میں نے ابھی بیان کر دیا. اب یہاں پر لگے ہاتھوں یہ بھی بات عرض کر دوں کہ یہ جو آیت کریمہ یہ والی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ جو نقیب محفل صاحب ہے عابد خیال صاحب، انہوں نے اپنی گفتگو کے دوران جو ہے اکملت، یہ صیغہ یہ صیغہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. انہوں نے اس کو اس میں تفضیل بنانے کی کوشش کی ہے. تو ایسے جو جاہل لوگ ہیں جو کامل اور اکمل کہیں اور بار بار دہرانے پہلے دین کامل تھا اب اکمل ہو گیا، کیونکہ قرآن نے کہا ہے اکملتو تاپشتو. دیکھیں ہمارا کیمرہ مین بھی کانوں کو ہاتھ لگا رہا ہے. اکملتو تاپشتو کس کی علامت ہے؟ واحد متکلم کی علامت. تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے آپ کے لیے، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. تو ایسے جاہل لوگ جو اس میں تفضیل زبردستی جو ہے متکلم کے، واحد متکلم کے صیغے کو بنا رہے ہیں، وہ علماء کو آنکھیں دکھائیں. وہ صحیح ہے شاہ صاحب، میں بات کاٹ رہا ہوں تو کچھ زیادہ ہی ان کو جو ہے نا وہ ذیشان مدنی صاحب کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ عابد خیال صاحب کو بے خیالی نہیں کرنی چاہیے. صحیح. علماء ابھی مرے نہیں ہے کہ آپ عالم کا کردار ادا کر رہے ہیں. صحیح. آپ بے خیالی نہ کریں، علماء زندہ ہے ابھی. صحیح. اور باطل کے گریبان میں گلے میں ہاتھ ڈال کے اور ان کی گلے میں ہاتھ ڈال کے ان کی زبان کو گدی سے کھینچنے والے علماء کے ترجمان الحمدللہ ابھی زندہ ہیں. آپ ایک عالم دین کے ساتھ اتنی سخت زبان الفاظ کریں گے، سخت الفاظ استعمال کریں گے اور اتنی گندی زبان استعمال کریں گے تو کیا آپ کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، آپ کی بھرپور گرفت کی جائے گی. اور پھر اس کے بعد یہاں پر میں آخری بات عرض کر دوں کہ یہ جو غدیر خم والا جو معاملہ ہے، اس کو بھی یہ جو روافظ جو ہیں یہ بہت زیادہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو بہت بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہیں جی. اور ہم اس کو مانتے کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، ہم بھی اس کو بڑا چڑھا کر یہ الحمدللہ بیان کرتے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. لیکن روافظ کے ہاں مولا کا معنی اللہ کا قرب نہیں ہوتا، یہ ایک خاص فضیلت، ایک فضیلت نہیں ہوتی، خاص فضیلت نہیں ہوتی. روافظ کے ہاں مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل ہوتا ہے، اور وہ اس کو اپنے دین کا وہ سمجھتے ہیں کہ خلافت بلا فصل جو ہے اصول دین میں سے ہے، وہ دین کا اصول سمجھتے ہیں، اصل سمجھتے ہیں دین کی.
تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ آیت کریمہ 9 ذو الحج کو نازل ہوئی ہے یا 18 ذو الحج کو نازل ہوئی ہے؟ دین تو 9 ذو الحج کو عرفات کے میدان میں مکمل ہو چکا ہے. آپ اس کو اصل دین سمجھتے ہیں؟ من کنت مولا فعلی مولا، خلافت کے معاملے کو یہ حدیث مبارکہ پڑھ کے آپ کہتے ہو کہ خلافت اصل دین میں سے ہے، تو پھر دین تو وہاں مکمل ہو چکا. تو اب یہاں پر جو 18 ذو الحج کو جو نبی پاک نے جناب حیدر کرار کا ہاتھ بلند کر کے ارشاد فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا والی ہوں، میں جس کا محبوب ہوں، میں جس کا قریب ہوں، میں جس کا محبوب ہوں، اس کا محبوب علی ہے. تو اس سے وہ خلافت بلا فصل ثابت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خلافت جو ہے وہ دین اصول دین میں سے. تو بھائی دین تو 9 ذو الحج کو مکمل ہو چکا، تو تم خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے دین کو دفن کر رہے ہو. یا تو تمہارا دین 9 ذو الحج کو مکمل نہیں ہوا تو وہ پھر نبوی دین تو نہ ہوا، وہ تو سبائی دین ہوا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو لہذا اس طرح کا اقدام کرنا کہ جس کے کوئی سر پیر نہ ہو، روافظ کو بھی چاہیے کہ اپنی ریشہ دوانیوں سے رکیں، اور عابد خیال صاحب کو بھی چاہیے کہ روافظ کو شے نہ دے، اور عوام کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے نقیبوں سے جان چھڑائے. اللہ جل مجدہ الکریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.